السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج پھر ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج کے عنوان میں خاص بات یہ ہے کہ آج کے لیکچر کے آخر میں آپ کو ایک بہت اچھی سی شاعری سننے کو ملے گی، ایک نظم جو مجھے بے حد پسند ہے۔ اس نظم کا عنوان ہے کمال یہ ہے، اور آج کا لیکچر بھی ہمارا کمال یہ ہے کہ اوپر ہی مشتمل ہے۔ تو مجھے پوری امید ہے آپ لوگ یہ ویڈیو بالکل آخر تک دیکھیں گے اور سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور شیئر کرنا بالکل بھی نہیں بھولیں گے۔ ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ بیچ میں حوالے دوں گی آپ کو اپنی چند اور ویڈیوز کے جو کہ ہماری تیار ہیں، اور میں چاہوں گی کہ آپ ان کو بھی دیکھیں، کمنٹ کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ایسا ہی کریں گے۔ تو آئیے ہم اپنے آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ میں آپ کو اپنے پچھلے بہت سارے لیکچرز میں بار بار، بلکہ آپ کہیں گے کہ کیوں بار بار، لیکن ہیمر کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ بار بار ایک بات کو ریپیٹ کیا جائے، اور وہ بات یہ ہے کہ جو کچھ ہمارے ماضی میں گزرا وہ در حقیقت ایک صرف تجربہ ہوتا ہے۔ ماضی سیکھنے کا ایک ادارہ ہوتا ہے۔ آپ نے انگلش کی ایک کہاوت ضرور سنی ہوگی، sometimes I win and sometimes I learn۔ ہم سے جو غلطیاں ہو جاتی ہیں، جو ماضی میں کوتاہیاں ہو گئیں، ناکامیاں ہو گئیں، وہ در حقیقت ہمارے لیے سیکھنے کا ایک ادارہ ہوتی ہیں۔ اگر ہم اپنی ان غلطیوں سے کچھ سیکھ لیں تو سودا مہنگا نہیں ہے، اور اگر ہم ان غلطیوں کی وجہ سے اپنے آپ کو ڈپریس کر لیں، چاہے وہ غلطی ہو، قسمت کی کوئی برائی ہو، ناکامیاں ہوں، اگر ہم اس کی وجہ سے اپنا مورال لو کر لیں یا اپنے آپ کو ناکام تصور کریں، تو یقیناً یہی ہماری سب سے بڑی ناکامی ہوتی ہے۔ ماضی اگر اچھا رہا تو شکر ہے، اور ماضی اگر اچھا نہیں رہا تو سبق ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اگر ماضی کی تلخیاں اور ناکامیاں اگر آپ نہ بھلائیں تو تصور میں لے کر آئیے ایک کشتی اور پانی، سمندر، اور اس میں وہ کشتی کھڑی ہے۔ بظاہر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پانی میں ہے، یقیناً چل رہی ہوگی، لیکن ایک نگاہ سے آپ اس کو دیکھیے تو آپ کو پتہ چلے کہ رسی ایک بندھی ہوئی ہے اس کشتی میں، جس نے اس کشتی کو ہولڈ کیا ہوا ہے۔ اب وہ کشتی آگے نہیں جا سکتی کیونکہ ماضی کی یادوں نے اسے ہولڈ کیا ہوا ہے۔ تو جب تک یہ والی رسی نہیں ٹوٹے گی تب تک یہ کشتی آگے بڑھ ہی نہیں سکتی ہے۔ فضول اور بیکار یادیں بھلانے ہی میں بہتری ہے۔ یقین کیجئے کہ جب تک کہ ہم اپنے ماضی کی یہ فضول باتیں نہیں بھلائیں گے، ہمارا آج اور ہمارا آنے والا کل کبھی بھی شاندار ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، ماضی کی کمزور اور تکلیف دہ یادوں کے ساتھ جینا عقل مندی ہے کیا؟ یہ کمال نہیں ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ پچھلی زندگی کو ایک طرف رکھ کے اس سے سبق سیکھ کے آگے بڑھا جائے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ماضی میں جو بھی ناکامیاں ہوئی ہوں وہ ہماری ناتجربہ کاری، غلط رویے یا غلط منصوبہ بندی کی وجہ سے ہوئی ہو، تو اب ہم سبق سیکھیں گے۔ آئندہ ہم یہ غلطیاں نہیں دہرائیں گے، آئندہ ہم ہر کام منصوبہ بندی کے ساتھ کریں گے، بہت زیادہ اپنے آپ کو مینیج کر کے آگے بڑھیں گے۔ کہا جاتا ہے ناکامی یہ نہیں کہ آپ ناکام ہو گئے، ناکامی یہ ہے کہ آپ اس ناکامی پہ راضی ہو گئے۔ وہ ایک شعر ہے نا، ہار اور جیت تو اپنے اندر ہوتی ہے، مان لو تو ہار ہے، ٹھان لو تو جیت ہے۔ جتنی جلدی ہم اپنی ان پرانی یادوں سے، یا یوں کہہ لیجیے ماضی کو، جب ہم الوداع کہہ دیں گے، بائے بائے، ٹاٹا، آپ وہیں پہ رہیے، ہمیں آگے بڑھنا ہے، تو لہٰذا جتنے جلدی ہم پچھلے ناطے توڑ لیں جو ماضی کی ہماری ناکامیاں اور برائیاں یا تکلیف دہ چیزیں ہیں، جس کو انگریزی میں ہم اسے موو آن کرنا کہتے ہیں، پچھلی تمام چیزوں سے سیکھیے، موو آن، تبھی یقیناً ہم آج اور کل میں جی سکتے ہیں۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے آپ غلط نہیں ہوتے، لوگ آپ کو غلط ٹھہراتے ہیں، آپ کو تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لوگوں کی ذاتی رائے میں آپ غلط ہو سکتے ہیں، میں غلط ہو سکتی ہوں، لیکن لوگوں کی ذاتی رائے کو، ان کی تنقید کو اتنی اہمیت کیوں دی جائے؟ کسی کی تنقید کو
اپنے بارے میں جو رائے ہے اس کو اہمیت نہ دی جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ جناب، زندگی کا کھیل بڑا مختصر ہے، اس کے اندر دوسروں کی تنقید کو یا ان کی ذاتی رائے کو دل پر لے لینا اور اس کے مطابق اپنے ذہن کو کوفت میں مبتلا کرنا بہت بے وقوفی کا کھیل ہے۔ یہ منفی سوچ جب ہمارے اندر آ جاتی ہے تو ہم خود ترسی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور یہ سب سے بڑا زہر کا پیالہ ہے جو ہم پیتے ہیں۔ اپنے آپ پہ ترس کھانا، اپنے آپ کو بیچارہ سمجھنا، لاچار سمجھنا، آپ یقین کریں یہ ہم اپنے حق میں سب سے بڑی دشمنی کرتے ہیں۔ پورا زمانہ ہمارا دشمن نہیں ہوتا جب تک کہ ہم اپنی سوچ سے خود کو تباہ نہیں کرتے۔ آپ کو معلوم ہے غلط رائے تنقید کرنے میں بعض لوگوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہوتی ہے، ماسٹرز کیا ہوا ہوتا ہے، ان کا کام ہی یہی ہے، کرنے دیجئے ان کو، آپ تو آگے بڑھیے۔ اور اس سلسلے میں اگر آپ کو ڈیٹیل بات سمجھنی ہے تو میرے اس پروگرام کو دیکھیے، اس سیشن کو دیکھیے جس کا نام تعمیری سوچ ہے، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ جذباتی اور ذہنی پختگی حاصل کیجیے، اچھی صحبت میں بیٹھیے، اچھی باتیں سنیے، اچھے جذبے رکھیے، تو آپ یقیناً دیکھیں گے کہ آپ کے اندر ایک مثبت تبدیلی آ رہی ہے۔ اپنی ذات کو جب آپ اہمیت دیں گے، ذات کے فاتح بنیں گے، تو یہاں کمال ہے۔ کمال یہ ہے کہ آپ لوگوں کی ذات کے اوپر تنقید کرنے کے بجائے اپنی ذات پہ کیجیے، اپنی ذات کی اصلاح کیجیے۔ آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا، سرمایہ کاری۔ اکثر و بیشتر ہم سرمایہ کاری کو روپے پیسوں میں تولتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں زیادہ سرمایہ لگاؤ، کاروبار میں، اپنے بچوں میں، ان کی پڑھائی میں لگائیے، ضرور لگائیے، مگر کیا بہتر نہیں ہوگا کہ کچھ سرمایہ کاری اپنے اوپر کیجیے؟ میں بار بار اپنے اوپر انویسٹمنٹ کی بات کرتی ہوں۔ اپنے اوپر انویسٹمنٹ کرنے سے میری مراد یہ ہوتی ہے اپنے آپ کو وقت دیجیے، اپنے آپ کو پازیٹیو سوچ دیجیے، اپنے آپ کو مقصد والی زندگی دیجیے، اور اپنے آپ کو اصلاح عمل دیجیے، پلاننگ دیجیے۔ اپنے آپ کے لیے کچھ بڑے خواب بنیے، اپنی سوچ کو پاکیزہ کیجیے، ایسے سیمینارز اٹینڈ کیجیے، ایسی کتابیں پڑھیے، پیسہ لگائیے ان کتابوں کے اوپر، ان سیمینارز کے اوپر، تاکہ آپ وہاں جائیں جہاں پہ آپ نے اپنا پیسہ خرچ کیا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، جہاں تمہارا مال ہے وہاں تمہارا دل ہے۔ اگر آپ نے ایک ورک شاپ اٹینڈ کی ہے جس کی قیمت 1000، 2000، 5000، 50,000 ہے، تو وہاں پہ آپ نے اٹینڈ ہی اس لیے کی ہوگی نا کیونکہ اس کی آپ کی نظر میں اہمیت ہوگی۔ تو جب آپ وہاں جائیں گے تو یقیناً کچھ سیکھ کے آئیں گے، کامیابیوں کے راستوں کی نشاندہی سیکھ کے آئیں گے۔ آئیے اب ہم بات کرتے ہیں کمال یہ ہے کہ، تو بیچ میں آپ کو تھوڑی سی نظم کا حصہ سنا دیتی ہوں تاکہ آپ کو ایک انٹرسٹ بلڈ ہو جائے اور آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھ سکیں۔ تو آئیے تھوڑی سی دیر ہم 2 اشعار سنتے ہیں اس کے۔ خزاں کے رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، ہوا کی ضد پہ دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے، ذرا سی لغزش پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے، سو ایسے ویسوں سے بھی تعلق بنا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ ویڈیو کے آخر میں آپ کو یہ پوری نظم سناؤں گی۔ جب آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گے اور اس کے بعد آپ یہ نظم سنیں گے تو آپ کو ان کے درمیان ایک لنک نظر آئے گا، اور اس لنک کو جب آپ خاموشی میں، تنہائی میں بیٹھ کے جوڑیں گے تو آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ اب آئیے کمال یہ ہے کہ موضوع کی طرف۔ ہم میں سے دنیا میں آنے والا ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ دنیا والے اسے محبت دیں اور عزت دیں، مگر سچ پوچھیں تو بعض اوقات ہم انسان محبت سے بھی زیادہ عزت کے متلاشی ہوتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ محبت تو مل ہی جائے گی چلو، لیکن عزت نہ ملے تو جینے میں مزہ نہیں ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں لوگ ہمارا احترام کریں، ہماری رائے کو اچھا جانیں، مقدس جانیں، ہم سے محبت کریں، ہماری صلاحیتوں کا لوہا مانیں، ہمیں معاشرے میں مقام دیں۔ یہ ساری ہماری خواہشیں ہو سکتی ہیں، لیکن مجھے ایک بات تو بتائیے، ان خواہشوں کا عمل کیا ہے، ایکشن کیا ہے؟ اس میں ایک مثال دیتی ہوں، ذرا سا وہ مثال سنیے۔
اگر میں آپ سے کوشچن کروں اور میرا کوشچن یہ ہو کہ آپ میں سے کون کون یہ چاہتا ہے، بڑا عجیب سا کوشچن ہے، لیکن آپ میں سے کون کون یہ چاہتا ہے کہ اللہ نہ کرے اس کے گردے فیل ہو جائیں؟ ظاہر ہے آپ میں سے ہر کوئی کہے گا نہیں نہیں، ہم ایسا نہیں چاہتے، ہماری کبھی بھی یہ خواہش نہیں ہوگی۔ لیکن اگر میں آپ سے یہ بات پوچھوں کہ اس خواہش کو کہ میرے گردے فیل نہ ہوں، آپ عمل کا کیا پہناوا پہناتے ہیں؟ عمل کا پہناوا کیا ہوتا ہے؟ عمل کا پہناوا ہوتا ہے کہ آپ اس چیز کو اپنی زندگی میں کیسے مینیج کریں گے، کیا اعمال اور کیا ایکشن کریں گے جس کی وجہ سے آپ کی یہ خواہش کہ میرے کبھی بھی گردے فیل نہ ہوں پوری ہو سکے۔ 8 گلاس پانی، اگر آپ یہ 8 گلاس پانی نہیں پیتے یا بہت کم پیتے تو در حقیقت لاشعوری طور پہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے گردے فیل ہو جائیں۔ آپ بظاہر تو کہیں گے نہیں نہیں میں ایسا نہیں چاہتی۔ اگر آپ ایسا نہیں چاہتی تو پھر آپ کے ایکشنز بھی بتانے چاہیے ہیں کہ واقعتاً یہ ایسا نہیں چاہتی۔ ایسے بہت سارے سوالات ہم اٹھا سکتے ہیں۔ آپ اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ آپ زندگی میں کیا چاہتی ہیں، کوئی پین اور پیپر لے کے اس پہ لکھ دیجئے، میں یہ چاہتی ہوں۔ پھر اس کے نیچے لکھیے، پھر آپ اس کے نیچے لکھیے ایسا چاہنے میں نے کیا کیا پلاننگ کی ہے۔ اگر کوئی پلاننگ نہیں ہے تو یہ خطرناک بات ہے، اور اگر ایک اور اس سے بھی بڑی خطرناک بات ہے کہ اس کے اپوزٹ آپ کوئی کام کر رہے ہیں، تو یہ تو زیادہ خدشہ ہے کہ آپ اس رزلٹ تک پہنچیں جو آپ نے کبھی چاہا نہیں۔ جب ہم یہ خواہش رکھتے ہیں کہ لوگ ہماری عزت کریں تو obviously ہم کو عزت والے اعمال بھی کرنے ہوں گے باعزت بننے کے لیے۔ اس میں پہلی چیز تو وہی سوچ کا عمل دخل ہے، جس کے لیے میں آپ سے بار بار کہتی ہوں کہ آپ وہ والے سیشن ضرور دیکھیے میرے کہ جو ہمارے تعمیری سوچ کے اوپر ہے۔ سارا مسئلہ ہی ہمارا یہاں سے شروع ہوتا ہے اور یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ جب تک ہمارے دل میں بات نہیں آتی اور ہمارا ذہن اسے قبول کر کے اس کے مطابق عمل کی طرف ہم کو نہیں ابھارتا، ہماری کوئی خواہش عمل میں نہیں آ سکتی۔ یہ خود کا احترام کیا ہے، خود سے محبت کیا ہے، سیلف لو، یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ کہیں خود نمائی تو نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اس بات سے یہ سمجھیں کہ اس سے مراد اپنے منہ میاں مٹھو بننا ہے یا اس سے مراد خود پرستی ہے، خود نمائی ہے؟ نہیں، اس سے مراد خودی ہے۔ اس سے مراد ہے کہ اپنے اندر ڈوب کر، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے آپ کو ایکسپلور کرنا، اپنے زندگی اور اپنے نفس کی کثافتوں سے خود کو پاک کرنا، خود کو قابل احترام بنانا، کیونکہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی روح میں سے کچھ پھونکے گئے ہیں، ہمیں اس اسٹیج تک آنا ہے۔ شیطان کی اکساہٹوں سے بچنا، زبان کی حفاظت کرنا، نفس کی حفاظت کرنا، خیالات کی حفاظت کرنا، اپنے اوقات کو، اپنی زندگی کو مینیج کرنا۔ جب آپ خود کو، اپنی باڈی کو، اپنی روح کو اور اپنے ذہن کو عزت دیں گے، جیسے ذہن کی عزت کیا ہے کہ ذہن میں برے خیالات نہ آئیں، دل کی عزت کیا ہے کہ دل میں بدگمانیاں نہ آئیں، باڈی کی عزت کیا ہے کہ آپ اپنے جسم کے تقاضوں کو پورا کریں، نیند بھی پوری کریں، ورزش بھی کریں اور اپنے آپ کو چاق و چوبند رکھنے کے لیے محنت کریں۔ اپنے اندر وہ اوصاف پیدا کریں جو آپ کو تو سکون دے ہی دے، مگر آپ کی ذات دوسروں کے لیے باعث سکون ہو جائے، تو وہ آپ کو کیوں نہیں محبت دیں گے، کیوں نہیں عزت دیں گے، کیوں نہیں احترام دیں گے؟ پہلے آپ اپنی ذات میں احترام والے بنیے، خود کو احترام کی نگاہ سے دیکھیے، بے چارگی کی نگاہ سے نہیں کہ میں کچھ نہیں کر سکتی۔ آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، بہت کچھ انہی 24 گھنٹوں میں رہ کے کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اپنے آپ کے اوپر انویسٹ کرنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ میں ہوں کون۔ مثال کے طور پہ اگر مجھے، جیسے میرے سامنے یہ کینڈل رکھی ہے، اگر مجھے اس پہ انویسٹ کرنا ہے، میرے گھر میں لائٹ چلی جاتی ہو، یو پی ایس بھی نہ ہو، تو مجھے سب سے پہلے کچھ انویسٹمنٹ چاہیے کہ میں کچھ موم بتیاں خرید لوں۔ یہ تو خیر بہت خوبصورت موم بتی ہے، اس کو کون جلائے گا، میں تو نہیں جلاتی، لیکن خرید لے ہم کوئی عام سی موم بتیاں۔ اب کیا ہے کہ پہلے مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ موم بتی کا پرپس کیا ہے۔
بلکہ اگر میں کہوں POL پرپز آف لائف کیا ہے؟ پرپز آف لائف کو جانے بغیر کہ آپ کا مقصد کیا ہے آپ اپنے لیے کوئی بھی لاہے عمل بنا ہی نہیں سکتے۔